إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے ان گنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حضرات، عربی میں ایک لفظ استعمال ہوتا ہے اسراف اور ایک لفظ استعمال ہوتا ہے تبذیر۔ اللہ تعالیٰ کی انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ عموماً اسراف اور تبذیر کے لفظ کو مال و دولت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ہیں، کھانا پینا، لباس، سونا، مال و دولت، وقت اور اسی طرح باقی جو نعمتیں ہیں، ان سب کے استعمال میں ایک مومن کا یہ شیوا ہونا چاہیے کہ نہ وہ اسراف سے کام لے نہ تبذیر سے کام لے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے کھانے اور پینے کا، لیکن ساتھ ہی اس بات کا بھی اعلان کر دیا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہ کرو۔ کیوں؟ اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ، پروردگار عالم وہ اسراف کو پسند نہیں کرتا ہے۔ جو مسرف ہیں، اسراف کرنے والے ہیں، ان کو رب العالمین پسند نہیں کرتا، ان سے محبت نہیں کرتا۔ اسراف حد سے تجاوز کرنا کسی جائز کام میں،
کھانا پینا جائز، حلال کھانا حلال پینا، لیکن آپ ضرورت سے زیادہ اس کو استعمال کرتے ہیں۔ سونا یہ عبادت ہے، انسان کی صحت کے لیے ضروری ہے، لیکن آپ اتنا سوئیں کہ آپ سوئے رہیں، نماز کی بھی فکر نہ ہو، یہ درست نہیں۔ حد سے تجاوز کرنا، لباس یہ اللہ رب العالمین کی ایک بہت بڑی نعمت ہے اور ایک مسلمان کی زینت ہے، ایک انسان کا شرف ہے۔ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوی ذلک خیر۔ لباس تیرے جسم کی ضرورت ہے، لیکن اس کے اندر بھی اسراف سے کام مت لو۔ عمرو بن شعیب وہ اپنے باپ سے، وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کل واشرب والبس وتصدق فی غیر سرف ولا مخیلہ، کھاؤ پیو، لباس پہنو، صدقہ کرو، لیکن اسراف اور تکبر سے کام نہ لینا، حد سے۔ دیکھیں، نہ انسان مسلمان کے لیے اسراف درست ہے اور نہ ہی کنجوسی اور بخل اس کے لیے درست ہے۔ ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ رب العالمین فرماتے ہیں نہ تو اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کے ساتھ باندھ لو کہ خرچی کچھ نہ کرو، بخیل بن جاؤ، کنجوس بن جاؤ، اور نہ ہی اتنا زیادہ صدقہ کرو کہ بعد میں خود تم محتاج ہو جاؤ لوگوں سے مانگنے کے، بلکہ عباد الرحمن کی جو صفات بیان کی رب العالمین نے، اور حقیقت میں ایک مومن اور مسلمان کا جو شیوا ہے وہ یہی ہونا چاہیے کہ انسان والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما۔ عباد الرحمن کی جو صفات ہیں ان کے رب العالمین نے اپنے بندوں کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ جب ان کو یہ موقع آتا ہے کہ وہ مال خرچ کریں کھانے کے لیے، پینے کے لیے، لباس کے لیے، صدقہ کے لیے اور دیگر نعمتوں کے حصول کے لیے، تو وہ پھر اس وقت نہ اسراف سے کام لیتے ہیں، نہ بخل سے کام لیتے ہیں، بلکہ میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ تبذیر، ولا تبذر تبذیرا، تبذیر سے بھی بچو۔ کیوں؟ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تبذیر کرنے والا انسان وہ شیطان کا بھائی ہے۔ قتادہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں التبذیر هو النفقۃ فی معصیۃ اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور حرام کام میں اپنے جائز مال کو خرچ کرنا، یہ تبذیر ہے۔ بھائی مال حلال کا ہے، آپ نے محنت سے کمایا ہے، لیکن آپ خرچ کریں اس کو حرام میں، داڑھی مڈانے میں، سگریٹ نوشی میں، فلم دیکھنے میں، جوا کھیلنے میں، شراب نوشی میں۔ جب انسان اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں اس مال کو خرچ کرتا ہے تو ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ انسان مسلمان نہیں، شیطان کا بھائی ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، قرآن 15واں پارہ سورۃ الاسراء آیت نمبر 26 میں رب العالمین کے اعلان فرما رہے ہیں مسلمان خون پسینے کی کمائی سے، محنت سے کمایا ہوا مال اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں خرچ مت کر۔ اگر تم اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرو گے شیطان کے بھائی بن جاؤ گے۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، اللہ رب العالمین نے ہمیں منع کیا ہے، بلکہ ناپسند کیا ہے اس بات کو کہ انسان اپنے مال کو ضائع کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ کرہ لکم ثلاثا، اللہ تعالیٰ 3 چیزوں کو تمہارے لیے ناپسند کرتا ہے۔ قیل وقال، فضول گفتگو، ایسی باتیں کرتے جانا، نہ سر نہ پاؤں، جو سنی سنائی آگے نہیں۔ قیل وقال کو ناپسند کیا اللہ تعالیٰ نے۔ واضاعۃ المال، مال کو ضائع کرنا یہ اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ وکثرۃ السؤال، اور زیادہ سوال کرنا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی ناپسند کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو لوگ مال کو بے جا ضائع کرتے ہیں، ان رجالا یتخوضون فی مال اللہ بغیر حق فلہم النار یوم القیامہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کا دیا ہوا مال، بھائی تیرا تو ہے ہی نہیں، تم خام خواہ نواب بنے بیٹھے ہو، مال پہ احسان بن کر بیٹھے ہو، یہ تیرا نہیں ہے،
یہ رب العالمین کا مال ہے، اس نے دیا ہے، وہ نہ چاہتا تو تجھے ایک دمڑی بھی نہ ملتی، ایک ٹکا بھی تیرے لیے حاصل نہ ہوتا۔ شکر کا رب العالمین نے تجھے کسی کا محتاج نہیں کیا، لیکن اب یہ نہیں ہے کہ تم اس مال کو یا تو کنجوس بن کے اس کی زکات بھی نہ نکالو، اور اگر تم خرچ کرنے لگے ہو تو پھر اس کو بے طریق اللہ کی نافرمانی میں خرچ کر رہے ہو، حد سے تجاوز کر رہے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ هُمْ أَصْحَابُ النَّارِ، جو مسرف ہے، جو اسراف سے کام لینے والا ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وہ جہنم والے ہیں۔ اور قیامت کے دن یاد رکھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامہ، قیامت کے دن ابن آدم کے پاؤں حرکت نہیں کر سکیں گے حتی یسأل عن خمس، 5 چیزوں کے بارے میں اس سے پوچھا جائے گا، عن عمرہ فیما افنا، یہ عمر 50 سال 60 سال 70 سال یہ کہاں فنا کر کے آئے ہو؟ یہ عمر بہت بڑی نعمت ہے، یہ زندگی نعمت ہے، اس نعمت کا استعمال کہاں کیا ہے تم نے؟ وعن شباب، نوجوانوں خصوصاً تمہیں مخاطب کیا گیا ہے، وعن شبابہ فیما ابلا، نوجوانوں تم نے اپنی نوجوانی کو، اپنی جوانی کو کہاں ضائع کیا ہے، کہاں پوشیدہ کیا ہے؟ اور کیا تم ان لوگوں میں شامل ہو جنہوں نے اپنی جوانی میں اپنے رب کی عبادت کی اور کل قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب ہوگا؟ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اور ان میں ایک وشاب نشأ فی عبادت اللہ، وہ نوجوان جس نے اپنی جوانی کو اپنے رب کے عبادت میں گزارا، اللہ کل اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، تم کیا سمجھتے ہو کہ مال جیسے کمایا جیسے خرچ کیا کوئی پوچھنے والا نہیں؟ کل قیامت کے دن اس مال کے بارے میں 2 سوال ہوں گے، کیسے کمایا تھا، خرچ کہاں کیا تھا، حلال کیا تھا حرام کیا تھا، ضرورت کے مطابق کیا تھا، یا تم نے اپنے اس مال کو اسراف اور تبذیر کے اندر حد سے تجاوز کر کے خرچ کیا تھا؟ کل قیامت کے دن تجھ سے دونوں باروں میں پوچھا جائے گا، تم نے انکم کے سورسز کون سے اختیار کیے تھے، مال حاصل کرنے کا کون سا ذریعہ اختیار کیا تھا، اور پھر جب اس کو خرچ کیا تھا تو اللہ کی نافرمانی میں خرچ کیا تھا یا جائز کاموں میں بھی حد سے زیادہ تجاوز کر کے کیا تھا؟ وعن عمله فيما علم، کل قیامت کے دن وماذا عمل فيما علم، یہ بھی پوچھا جائے گا جتنا علم تھا اس کے اوپر عمل بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ مسلمان جمعہ سن لینا، پڑھ لینا، پڑھا لینا یہ نہیں، جب ایک مسئلے کا پتہ چل گیا ہے تو پھر فکر کر تو نے اس کے اوپر عمل کتنا کیا ہے۔ کیوں؟ کل قیامت کے دن جب تجھے ایک چیز کا علم ہو گیا، پتہ چل گیا اللہ کی آیت کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث کا، تو اب تو نے اس پر عمل کتنا کیا ہے۔ کل قیامت کے دن رب العالمین نے تجھ سے پوچھ لینا ہے، اس لیے سوچ فکر کر کہ آخر تو کیا کر رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور تو اور بات کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وضو ہم کرتے ہیں نا، وضو گناہ معاف ہوتے ہیں وضو کرنے سے، اس کے اندر بھی اسراف سے منع کیا ہے۔ اور تو اور باتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم توضأ ثلاثا ثم قال هكذا الوضوء فمن زاد فقد اساء وتعدى وظلم، اپنے وضو کے اعضاء 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کر فرمایا ایسے وضو کرنا ہے۔ فمن زاد، جس نے 3 مرتبہ سے زیادہ دھویا، فقد اساء، اس نے بڑا ہی برا کیا، وتعدى، حد سے اس نے تجاوز کیا، اور حد سے تجاوز کرنے کی وجہ سے وہ ظلم، اس نے اپنے نفس پر، اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ اور کیا بات کرنی ہے؟ اس لیے یہ جتنی بھی چیزیں اللہ رب العالمین کی نعمتیں ہیں نا میرے محترم بھائیوں، ان کے اندر اسراف سے کام نہیں لینا بلکہ میانہ روی سے کام لینا ہے۔ عمار رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی، اللہم واسألک
خشیتک فی الغیب والشہادہ، اللہ میں غیب اور حاضر میں، جب لوگوں میں ہوں تب بھی، جب اکیلا ہوں پھر بھی تو اس سے تیری خشیت کا سوال کرتا ہوں۔ وَأَسْأَلُكَ كَلِمَةَ الْحَقِّ فِي الرِّضَا وَالْغَضَبِ، یا اللہ میں غصے میں ہوں یا خوشی میں ہوں، میری زبان سے کلمہ حق کی جاری فرمانا، کہیں میں غلط فیصلہ نہ کر دوں۔ وَأَسْأَلُكَ الْقَصْدَ فِي الْفَقْرِ وَالْغِنَى، میں فقیر ہوں یا غنی ہوں، میں میانہ روی کا تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ مجھ سے کبھی بھی کوئی ایسا کام نہ ہو جائے جس میں تیری نافرمانی ہو جائے، اسراف اور تبذیر میں نہ پڑ جاؤں۔ میرے محترم بھائیو، اس لیے اپنی زندگی میں ہر مسلمان کو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ وہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرتے ہوئے اپنے مال و دولت میں، اپنی نیند میں، اپنے مال کو صدقہ کرنے میں، یا اپنے کھانے اور پینے میں، لباس اتنا لمبا انسان سلائی کرا لے کہ وہ انسان کے ٹخنوں سے نیچے جاتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر بن سلیم رضی اللہ عنہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا تھا، وَإِيَّاكَ وَإِسْبَالَ الْإِزَارِ فَإِنَّهَا مِنَ الْمَخِيلَةِ، اے جابر اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے سے باز رہنا، بچ جانا، کیونکہ یہی تکبر ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ لا يكلمهم الله ولا ينظر اليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، تین بدبخت لوگ ایسے ہیں کہ جن کے ساتھ اللہ کل قیامت کے دن کلام نہیں کرے گا، نظر رحمت سے دیکھے گا نہیں، ان کو پاک نہیں کرے گا، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ ان میں ایک المسبل، جو اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکاتا ہے، المنان احسان کر کے احسان جتلانے والا، المسبل اپنا کپڑا ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، المنفق سلعته بالحلف الكاذب، اور تیسرا وہ جو اپنا مال جھوٹی قسم کھا کے بیچنے والا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو ان بیماریوں سے بچ کر اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ محترم حضرات، ہر انسان چاہتا ہے میں نقصان سے بچ جاؤں، کوئی بھی یہ نہیں چاہتا کہ مجھے نقصان ہو، نجات چاہتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اما المنجیات، تین چیزیں انسان کو نجات دیتی ہیں، تین چیزیں زندگی کے ہر موڑ میں، ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، تین چیزوں کو انسان اختیار کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں انسان کو نجات دے دیں گے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اما المنجیات فالعدل فی الغضب والرضا، عدل کرو، وہ اولاد میں ہو، وہ دوستوں میں ہو، وہ خاندان میں ہو، وہ محکمے میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، جب تمہارے اوپر ذمہ داری ڈال دی جائے تو عدل کرنا، ڈنڈے نہیں مارنے، حد سے تجاوز نہیں کرنا۔ اور دوسری چیز والقسط فی الفقر والغنا، انسان فقیر ہے، انسان مالدار ہے، ہر حالت میں انسان میانہ روی اختیار کرے، قصد کرے، کوئی نہ حد سے تجاوز کرے نہ بخیلی سے کام لے، بلکہ درمیانہ کا وہ اختیار کرے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ انسان کبھی بھی ہلاک نہیں ہوگا، بلکہ یہ عمل اس کو نجات دے گا، پریشان نہیں کرے گا۔ اور تیسری وخشیت اللہ تعالی فی السر والعلانیہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور تم اکیلے ہو، کوئی تمہیں دیکھ نہیں رہا، صرف اللہ دیکھ رہا ہے، یا تم لوگوں میں ہو، ہر حالت میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ جب تیرے اندر خشیت آئے گی، اللہ تعالیٰ کا ڈر آئے گا، تو پھر تم ڈگمگاؤ گے نہیں، ہلاک نہیں ہوگے، پھر تمہیں پتہ ہوگا میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میرا رب مجھ سے واقف ہے، میری ایک ایک حرکت کو جانتا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کہیں میں اپنے رب کی نافرمانی کر کے
اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈال دو، پھر انسان نجات پا جاتا ہے ہر قسم کی بیماریوں سے۔ اس لیے میرے محترم بھائیوں، ہمیں بھی اپنی زندگی میں اس بات کا پورا خیال رکھنا چاہیے تاکہ کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے ان عذابوں سے ہم بچ سکیں۔ اور یہ جو بیماریاں ہیں انسان کی زندگی میں مال و دولت میں خرچ کرنے میں اسراف اور تبذیر کی اور اس قسم کی دیگر، ان سے بچ کر انسان کتاب و سنت کے مطابق اپنی زندگی بسر کرے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کتاب و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات۔ اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اذهب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما۔ اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين، اللهم اهلك النفاق والمنافقين، اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، اللهم امنا في اوطاننا واجعل هذا البلد امنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ واقم الصلاة۔